بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مائی نیم از اعظم اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نہ تو کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں نہ شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عین ممکن ہے جسے آپ ذلیل کرنا چاہتے ہوں اللہ اسے عزتوں کے تاج پہنا دے، اور جسے عزتوں کے تاج پہنانا چاہتے ہوں اللہ اسے ذلیل و خوار کر دے۔ یہ تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو بہتر پلاننگ کرتی ہے، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ دھاندلی کے باوجود اللہ نے عمران خان کو سرخرو کیا۔ لوگ ووٹ ڈالنے گئے تو الیکشن کمیشن نے کہا تم مر چکے ہو، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 40 لاکھ بندوں کو مردہ قرار دے دیا، اور بہانہ کیا لگایا کہ آپریٹر سے غلطی ہو گئی۔ یہ کیسی عجیب غلطی ہے؟ کوئی 50 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، پورے 40 لاکھ زندہ لوگوں کو آپ نے قبروں تک پہنچا دیا۔ کون سا حربہ الیکشن جیتنے کے لیے استعمال نہیں کیا؟ کچھ لوگوں کے تو ووٹ ہی ٹرانسفر کر دیے، لیکن لوگ پھر بھی 20-20 کلومیٹر دور حلقوں میں جا کر انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ بدترین دھاندلی کے باوجود پی ٹی آئی نے کیا خوب میدان مارا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 20 میں سے 17 سیٹوں سے پی ٹی آئی جیت رہی ہے۔ بدترین دھاندلی کے باوجود جو کپتان کو اللہ نے کامیابی دی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اگر دھاندلی نہ ہوتی تو یہ جو 2 سیٹیں پی ایم ایل این جیتی ہے تو شاید یہ بھی نہ جیت پاتی، اور 1 سیٹ سے آزاد امیدوار جیتا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق۔ لیکن اب جو پولنگ سٹاف تھا ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں کہ تم کیوں نہیں مینج کر پائے۔ عمران خان کو الیکشن ہروانا تھا، ہر حال میں ہروانا تھا، کیونکہ یہ پیغام ہمارے آقاؤں کی طرف سے آیا تھا۔ یہ بندہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس نے 600 ووٹ کاسٹ کیے، اور وہ سارے کے سارے نون لیگ کو ڈالے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس حد تک دھاندلی کا بازار گرم کیا۔ ایک ہی شخص سے پورے 600 ووٹ ڈلوائے، تو یہ کریڈٹ آپ کو تحریک لبیک والوں کو دینا پڑے گا کہ ان کے ورکرز نے اس شخص کو پکڑا اور اس نے اعتراف کر لیا کہ ہاں میں نے 600 ووٹ کاسٹ کیے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس شخص کو آپ نہ پکڑتے تو شاید یہ 6000 ووٹ کاسٹ کر جاتا۔ اسی لیے تو انہوں نے ای وی ایم مشین کو ختم کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر ای وی ایم مشین آئی تو ہم دھاندلی نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے تو ٹوکریاں چینج کرنی ہوتی ہیں، اور جو مخالف پارٹی ہوتی ہے اس کے ووٹ ڈبل سٹیمپ لگا کر ضائع کرنے ہوتے ہیں، اور جس پارٹی کو جتوانا ہو اس کے لیے خود سے بیلٹ پیپر پر مہریں لگا کر ان باکسز میں ڈالنے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ایک بندے کی پلاننگ ہوتی ہے اور ایک اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ انہوں نے وہ سارے حربے استعمال کر لیے الیکشن جیتنے کے لیے، لیکن پھر بھی ناکام ٹھہرے۔ الیکشن جیتنے کے لیے کہیں تو لوگوں کو لالچ دیا کہ 20 ووٹ دو اور ایک موٹر سائیکل لو، تو کہیں لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کو تعینات کیا جس میں ایک ہی بندہ 600 ووٹ کاسٹ کر رہا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی ناکام ٹھہرے۔ کہیں انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے ایک ہی گھر کے افراد جو پچھلے 25 سال سے ایک ہی حلقے میں ووٹ کاسٹ کرتے تھے ان کے حلقے تبدیل کیے تاکہ لوگ ووٹ کاسٹ ہی نہ کر سکیں، لیکن پھر بھی جتنی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ یہ پہلی بار ضمنی الیکشنوں میں ایسا میدان سجا ہے۔ آج پہلی مرتبہ کنگ میکر کو شکست ہوئی ہے۔ پہلے جن کے سر پر ان کا ہاتھ ہوتا تھا صرف وہی جیتتا تھا، لیکن اب کی بار عوام نے تاریخ رقم کی ہے۔ ان مہروں کو شکست ہوئی ہے جنہوں نے شکست کا کبھی خواب بھی نہیں دیکھا۔
دیکھیں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر امریکہ مداخلت نہ کرتا تو کیا آج عمران خان اتنا پاپولر ہوتے؟ کیا آج نون لیگ اس طرح سے ذلیل و خوار ہوتی؟ کیا وہ چہرے بے نقاب ہوتے جو پچھلی کئی دہائیوں سے چہروں پر نقاب اوڑھ کے بیٹھے تھے؟ آج وہ سارے مہرے ناکام ہو گئے اور عمران خان کامیاب ہو گئے۔ اب جو نیکسٹ ہونے جا رہا، عین ممکن ہے کہ شہباز شریف اسمبلیاں ڈیزالو کر دے، کیونکہ یہ موجودہ امپورٹڈ سرکار اب زیادہ دیر تک نہیں چلنے والی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں۔